الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال الله سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال عليه الصلاة والسلام لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالی کی طرف سے ہر انسان کو 3 سرمایے دیے گئے ہیں. 3 سرمایے زندگی گزارنے کے لیے ہر انسان کو دیے گئے ہیں: جان، مال اور وقت. یہ 3 بڑے بڑے سرمایے ہیں: جان، مال، وقت. ان 3 سرمایوں کا صحیح استعمال، ان 3 چیزوں کا اس کی جگہ پر خدا کے احکامات کے مطابق استعمال ہونا، ان 3 چیزوں کو غنیمت سمجھنا، مرنے سے پہلے ان 3 چیزوں سے فائدہ اٹھا لینا، یہ کامیابی کا راستہ ہے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے کے تمام انبیاء علیہ السلام جتنے گزرے ہیں، ان سب کی جان، مال، وقت وہ امت کے بنانے میں، امت کو راہ راست پر لانے میں، دین کو دنیا میں زندہ کرنے میں، اسی میں صرف ہوا ہے. کہ اگر آج کسی نے اس کی بات کو قبول نہ کیا تو اسی تجارت چھوڑ دی ہو. وہ اس کوشش میں ہوتا ہے کہ اگر یہ بات نہیں لیں گے تو یہ لیں گے، یہ نہیں لیں گے تو وہ لیں گے. بالکل انبیاء علیہ السلام اسی طرح اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں. بہت سے انبیاء علیہ السلام ایسے بھی ہوئے جن کے ساتھ چھوٹی بڑی امتیں ہیں، اور ایسے بھی انبیاء علیہ السلام قیامت میں ہوں گے جن کی ان کی قوم میں سے ایک نے بھی ان کی بات نہ مانی، نہ سنی، نہ ان پر ایمان لایا. یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ نبی نعوذ باللہ اپنی دعوت میں ناکام ہو گئے. یہ نہیں کہا جائے گا کہ نعوذ باللہ یہ نبی اپنی دعوت میں ناکام ہو گئے کہ ان کی بات سنی نہیں گئی. کہ نہیں، داعی اپنی دعوت کا اجر بھی پائے گا اور داعی اپنی دعوت کا اثر بھی پائے گا. اجر اللہ رب العزت اس کو وہ دیں گے جس کا اللہ نے دین کی محنت پر وعدہ کیا ہوا ہے، اور اثر یہ پائے گا کہ جس چیز کی طرف یہ دوسروں کو دعوت دے گا وہ چیز اس کے اپنے اندر ضرور پیدا ہو جائے گی. اس لیے ہمارے پورے مجمع کو یہ بات اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ دعوت ہماری اپنی ذات کے لیے ہے. اب تو عجیب بات یہ ہے کہ نئے پرانوں کی اصلاح میں لگ گئے. فلاں چلہ نہیں لگاتا، فلاں کے 4 مہینے نہیں لگتے، فلاں بہت پرانا ہے، مشورے میں ہے مگر اس کا وقت نہیں لگتا. ہاں،
یہ ایک ایسا مرض ہے، یہ ایسی بیماری ہے کہ اس کام میں دوسروں کی اصلاح کی غرض یہ بالکل مایوس کر دینے والی چیز ہے۔ مولانا صاحب ہم فرماتے تھے کہ جو اس کام میں اپنی اصلاح کی غرض سے چلے گا صالح بنے گا، جو صالح بنے گا نیک بنے گا، وہی دوسروں کی اصلاح کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، یہ ہمارا سب سے پہلا سبق ہے کہ ہم یہ ساری محنت مقامی گشت سے لے کر 4 مہینے اور سال تک، یہ ساری محنت ہر فرد کی اس کی اپنی ذات کے لیے ہے۔ اتنا بڑا مجمع اللہ کے راستے میں نکل رہا ہے اور اتنا بڑا مجمع دعوت کی نسبت پر جمع ہے، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی کہ یہ کام ابتدا سے ہر فرد کو اپنی ذات کی اصلاح کے لیے دیا گیا ہے۔ اس لیے جس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے اس کی دعوت دینی ہے۔ علماء نے لکھا ہے، میں اس لیے عرض کر رہا کہ ماشاءاللہ مجمع کے اندر علماء بھی ہوتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ دعوت بے فائدہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لانے والے نہیں ہیں، اللہ کی طرف سے طے ہے کہ ایمان نہیں لائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ سواء علیہم فرمایا، علیک نہیں فرمایا، یعنی بے فائدہ تیرے لیے نہیں، بے فائدہ نہ ماننے والوں کے لیے ہے۔ جو بات نہیں مانیں گے، ہدایت پر نہیں آئیں گے، دعوت بے فائدہ ان کے لیے ہے۔ لیکن اگر میری کوئی بات نہ مانے تو میری اپنی ذات کا کوئی نقصان نہیں، اور مجھے دعوت کے ذریعے سے اپنی ذات کے اعتبار سے پورا نفع یہ ہوا کہ دوسروں کو بھلائی کا حکم کرنے اور دوسروں کو برائی سے روکنے سے میرے اپنے اندر بھلائی پر چلنے کی استعداد۔ اس کی آسان سی مثال ہے کہ مسجد کا مؤذن اذان دیتا ہے، یہ آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ مؤذن اذان دیتا ہو نماز نہ پڑھتا ہو، یعنی مؤذن تو یقیناً مسجد میں ہوگا، محلے کا کوئی آدمی نماز پڑھے یا نہ پڑھے۔ یہ کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ مؤذن اذان دیتا ہو نماز نہ پڑھتا ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ مسجد میں اگر کوئی بھی نہیں آیا تو مسجد کا مؤذن تو یقیناً نماز میں شریک ہوگا، کیونکہ وہ اذان کے ذریعے نماز کی دعوت دے رہا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ قاعدہ کلیہ ہے اور یہ ہم سب کے ہر وقت یاد رکھنے کی بات ہے کہ دعوت داعی کی اس کی اپنی ذات کے لیے ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے اندر اتارنے کی غرض سے سب سے پہلے ایمان کی دعوت دینی ہے، سب سے پہلے ایمان کی دعوت دینی ہے۔ اس لیے کہ جب سے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری ہوا ہے دنیا میں دعوت کا، اس وقت سے کلمے کی دعوت اس وقت سے چل رہی ہے۔ سب سے پہلے نبی آ کر ایمان کی دعوت دیتے ہیں۔ جتنا جتنا یقین بنتا چلا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے احکامات آتے جاتے ہیں، احکامات آتے رہتے ہیں اور ایمان سیکھا جاتا رہتا ہے۔ اس ایمان سے اللہ کے احکامات اور اللہ کے اوامر پورے ہوتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلا ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے یقینوں کو بدلنے کے لیے دوسروں کو کامل یقین کی دعوت دیں۔ دعوت کیسے دیں؟ دیکھو، ظاہر کے خلاف بولنے کا مزاج بناؤ۔ جتنی دنیا کی شکلیں ہیں، ان ساری شکلوں سے نہ ہونے، محض تنہا اللہ کی ذات سے ہونے، اس کی روزانہ ہر ایمان والے کو اس کی دعوت دینا ضروری ہے۔ یہ صحابہ کی سنت ہے کہ آؤ بیٹھو ایمان لاؤ۔ سب سے پہلے کلمے کا تقاضا، کلمے کا پہلا جز وہ اللہ کے غیر کی نفی ہے، اللہ کے غیر کا انکار ہے۔ ایک کے پاس جا کر
اللہ کی ذات عالی کو ثابت کرنا، اللہ کے غیر کی نفی کرنا، یہ ایمان کے سیکھنے کا سب سے پہلا تقاضا اور سب سے پہلا ذریعہ ایمان کے سیکھنے کا یہ ہے کہ ایک ایک کے پاس جا کر اس کے نقشوں کی نفی کرو، کیونکہ ہر زمانے میں ہر نبی نے آ کر اپنی قوم کو اسی کی دعوت دی. جو نقشے قوم کے پاس ہوتے تھے انبیاء علیہ السلام اس کے خلاف دعوت لے کر آتے تھے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، نقشے سے نہیں ہوتا. اس طرح میرے بزرگوں دوستوں، ہمیں روزانہ ایمان یقین کی دعوت دینی ہے، اپنی ذات سے ایمان یقین کی دعوت کو اپنی ذات سے عظمت اور دھیان کے ساتھ سننا ہے، اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے ایمان کی حقیقت کو مانگنا ہے. مولوی اصغر رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اگر میں اس کام کو کوئی نام رکھتا تو تحریک ایمان نام رکھتا، کہ یہ اپنے یقینوں کی تبدیلی کی محنت ہے، اپنے یقینوں کی تبدیلی کی محنت ہے. یقین کی تبدیلی سب سے پہلے تقاضا کرے گی اللہ کے غیر کی نفی کا. قرآن نے جگہ جگہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا تعارف کرایا ہے. سب سے پہلی بات ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریف رب العالمین کے لیے ہے، تمام تعریف رب العالمین کے لیے ہے. یعنی دنیا میں جو کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے تنہا اللہ کی ذات کر رہی ہے بلا شرکت غیر. اس لیے اللہ رب العزت نے انسانوں کے ہاتھ میں کچھ اسباب دیے ہیں اس امتحان کے لیے کہ دیکھنا یہ ہے کہ جو کچھ تنہا ہم کر رہے ہیں اس میں تم ہمارے کیے ہوئے کی نسبت ہمارے غیر کی طرف سے نہیں کرتے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے میرے محترم دوستوں کہ صبح سے شام تک ہماری زبان کے الفاظ ہمارے دعوے یہ ہیں کہ یہ کام حکومت ہی کر سکتی ہے، یہ کام ڈاکٹر ہی کر سکتا ہے، یہ کام وزیر ہی کر سکتا ہے، بلکہ یہ کام میں ہی کر سکتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آصف تمام انبیاء علیہ السلام وہ ان کو معجزات دیے جاتے تھے اور وہ اپنے ہر معجزے پر یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ نے کیا ہے میں نے نہیں کیا، اللہ نے کیا ہے میں نے نہیں کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی کی اٹھا کر پھینک دی دشمن کی طرف. اللہ رب العزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس عمل کا صاف انکار کرتے ہوئے فرما رہے ہیں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، کہ نبی جی آپ نے جو مٹی پھینکی تھی آپ نے نہیں پھینکی تھی، اللہ نے پھینکی تھی. عیسیٰ علیہ السلام اندھے کو بینا، ابرص کو اس کی برس کی بیماری سے نجات، پیدائشی بہرے کو اور پیدائشی گونگے کو بولنے والا سننے والا دیکھنے والا بنا کر خود یہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے نہیں کیا اللہ نے کیا، میں نے نہیں کیا اللہ نے کیا، کہ کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ نبی کے ہاتھ میں کچھ ہے، کہ انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. ہر آن ہر لمحہ ہر گھڑی ہر نبی اپنی ہر ضرورت میں یہاں تک کہ ہدایت کے دینے میں اللہ کا ہر آن ہر گھڑی محتاج ہے. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ میں کل بتلاؤں گا اصحاب کہف کون تھے، لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے. یہ جو ہے کہ صبح سے شام تک ہمارے زبان کے الفاظ بدل جائیں کہ ہمارا بولنا ایمان کے اعتبار سے اسی کا نام ایمان کے مسخ ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تو اتنا اہتمام تھا کہ اگر کسی کی زبان سے کوئی لفظ ایمان کے خلاف نکلا
تو حضرت فوراً پکڑ لیا کرتے تھے، ارے یہ تو نے کیا کہہ دیا. ایک مرتبہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے،